بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد بستر پر جائیں تو 2-4 منٹ اپنے رب سے باتیں کر لیا کریں۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کسی مشکل کی حل کی فریاد، کسی دکھ پر صبر، کسی گناہ پر شرمندگی، اور کبھی کسی خواہش کو گڑ گڑا کر مانگ لیا کریں۔ یقین جانیں زندگی آسان لگنے لگے گی۔ زندگی کے سفر میں کچھ لوگ دھوپ ہوتے ہیں جو حرارت مہیا کرتے ہیں، کچھ لوگ چھاؤں ہوتے ہیں جو سایہ دیتے ہیں، کچھ لوگ عمارت ہوتے ہیں جو ہمیشہ پناہ گاہ کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ شہتیر کی طرح ہوتے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، مگر کچھ اپنے ہی لوگ دیمک ہوتے ہیں جو لگتے ہیں اور آپ کو اندر سے کھوکھلا کر کے گرا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے رب کائنات، اے بلندیوں کے بادشاہ، اے راتوں کو دنوں میں بدلنے والے اللہ، اے پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلنے والے، ہم پر رحم نازل فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے دل اور قدموں کو اپنی رضا میں رہنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر، جہاں سے پچھلی ویڈیو میں سلسلہ ٹوٹا تھا، آج انشاءاللہ وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، جو عاقل و بالغ آدمی ظہار کے صریح الفاظ بحالت ہوش و حواس زبان سے ادا کرے، اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ اس نے غصے میں یا مذاق میں یا پیار سے ایسا کہا، یا یہ کہ اس کی نیت ظہار کی نہ تھی۔ البتہ جو الفاظ اس معاملے میں صریح نہیں ہیں اور جن میں مختلف معنوں کا احتمال ہے، ان کا حکم الفاظ کی نوعیت پر منحصر ہے۔ آگے چل کر ہم بتائیں گے کہ اظہار کے صریح الفاظ کون سے ہیں اور غیر صریح کون سے۔ نمبر 4، یہ امر متفق علیہ ہے کہ اظہار اس عورت سے کیا جا سکتا ہے جو آدمی کے نکاح میں ہو، البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ کیا غیر عورت سے بھی اظہار ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں مختلف مسالک یہ ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ غیر عورت سے اگر آدمی یہ کہے کہ میں تجھ سے نکاح کروں تو میرے اوپر تو ایسی جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو جب بھی وہ اس سے نکاح کرے گا کفارہ ادا کیے بغیر اسے ہاتھ نہ لگا سکے گا۔ یہی حضرت عمر کا فتویٰ ہے۔ ان کے زمانے میں ایک شخص نے ایک عورت سے یہ بات کہی اور بعد میں اس سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اسے کفارہ ظہار دینا ہوگا۔ مالکیہ اور حنابلہ بھی یہی بات کہتے ہیں اور وہ اس پر یہ اضافہ کرتے ہیں کہ اگر عورت کی تخصیص نہ کی گئی ہو بلکہ کہنے والے نے یوں کہا ہو کہ تمام عورتیں میرے اوپر ایسی ہیں، تو جس سے بھی وہ نکاح کرے گا اسے ہاتھ لگانے سے پہلے کفارہ دینا ہوگا۔ یہی رائے سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، عطا بن ابی رباح، حسن بصری اور اسحاق بن راویہ کی ہے۔ شافعی کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے ظہار بالکل بے معنی ہے۔ ابن عباس اور قتادہ کی بھی یہی رائے ہے۔ نمبر 5، کیا ظہار ایک خاص وقت تک کے لیے ہو سکتا ہے؟ حنفی اور شافعی کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے کسی خاص وقت کے تعین کر کے ظہار کیا ہو تو جب تک وہ وقت باقی ہے بیوی کو ہاتھ لگانے سے کفارہ لازم آئے گا، اور اس وقت کے گزر جانے پر ظہار غیر مؤثر ہو جائے گا۔ اس کی دلیل سلمہ بن صخر بیازی کا واقعہ ہے، جس میں انہوں نے اپنی بیوی سے رمضان کے لیے ظہار کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ وقت کے تعین بے معنی ہے۔ بخلاف اس کے امام مالک اور ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ظہار جب بھی کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے ہوگا اور وقت کی تخصیص غیر مؤثر ہوگی، کیونکہ جو حرمت واقع ہو چکی ہے وہ وقت گزر جانے پر آپ سے آپ ختم نہیں ہو سکتی۔ نمبر 6، مشروط ظہار کیا گیا ہو تو جس وقت بھی شرط کی خلاف ورزی ہوگی کفارہ لازم آئے گا۔ مثلا آدمی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ اگر میں گھر میں آؤں تو میرے اوپر تو ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، اس صورت میں وہ جب بھی گھر میں داخل ہوگا کفارہ ادا کیے بغیر بیوی کو ہاتھ نہ لگا سکے گا۔ نمبر 7، ایک بیوی سے کئی مرتبہ ظہار کے الفاظ کہے گئے ہوں تو حنفی اور شافعی کہتے ہیں
کہ خواہ ایک ہی نشست میں ایسا کیا گیا ہو یا متعدد نشستوں میں، بہرحال جتنی مرتبہ یہ الفاظ کہے گئے ہوں اتنے ہی کفارے لازم آئیں گے، الا یہ کہ کہنے والے نے ایک دفعہ کہنے کے بعد اس قول کی تکرار محض اپنے پہلے قول کی تاکید کے لیے کی ہو، بخلاف اس کے امام مالک اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ خواہ کتنی ہی مرتبہ اس قول کی تکرار کی گئی ہو، قطع نظر اس سے کہ اعادہ کی نیت ہو یا تاکید کی، کفارہ ایک ہی لازم آئے گا۔ یہی قول شیبی، طاؤس، عطا بن ابی رباح، حسن بصری اور اوزاعی رحم اللہ کا ہے۔ حضرت علی کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر تکرار ایک نشست میں کی گئی ہو تو ایک ہی کفارہ ہوگا، اور مختلف نشستوں میں ہو تو جتنی نشستوں میں کی گئی ہو اتنے ہی کفارے دینے ہوں گے۔ قتادہ اور عمر بن دینار کی رائے بھی یہی ہے۔ نمبر 8، دو یا زائد بیویوں سے بیک وقت اور بیک لفظ ظہار کیا جائے، مثلا ان کو مخاطب کر کے شوہر کہے کہ تم میرے اوپر ایسی ہو جیسی میری ماں کی پیٹھ، تو حنفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو حلال کرنے کے لیے الگ الگ کفارات دینے ہوں گے۔ یہی رائے حضرت عمر، حضرت علی، عروہ بن زبیر، طاؤس، عطا، حسن بصری، ابراہیم نخعی، سفیان ثوری اور ابن شہاب زہری کی ہے۔ امام مالک اور امام احمد کہتے ہیں کہ اس صورت میں سب سے یعنی کہ دونوں کے لیے ایک ہی کفارہ لازم ہوگا۔ رابعہ، اوزاعی، اسحاق بن راہویہ اور ابو ٹور کی بھی یہی رائے ہے۔ نمبر 9، ایک زہار کا کفارہ دینے کے بعد اگر آدمی پھر زہار کر بیٹھے تو یہ امر متفق علیہ ہے کہ پھر کفارہ دیے بغیر بیوی اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ نمبر 10، کفارہ ادا کرنے سے پہلے اگر بیوی سے تعلق زن و شو قائم کر بیٹھا ہو تو ائمہ اربعہ کے نزدیک اگرچہ یہ گناہ ہے اور آدمی کو اس پر استغفار کرنا چاہیے اور پھر اس کا اعادہ نہ کرنا چاہیے، مگر کفارہ اسے ایک ہی دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے ایسا کیا تھا ان سے آپ نے نہیں کہا تھا کہ کفارہ زہار کے علاوہ اس پر انہیں کوئی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ حضرت عمر بن عاص اور سعید بن جبیر زہری اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس پر 2 کفارے لازم ہوں گے، اور حسن بصری اور ابراہیم نخعی کی رائے یہ ہے کہ 3 کفارے دینے ہوں گے۔ غالباً ان حضرات کو وہ احادیث نہ پہنچی ہوں گی جن میں اس مسئلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بیان ہوا۔ نمبر 11، بیوی کو کس سے تشبیہ دینا زہار ہے؟ اس مسئلے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ عامر شیبی کہتے ہیں کہ صرف ماں سے تشبیہ زہار ہے، اور ظاہریہ کہتے ہیں کہ ماں کی بھی صرف پیٹھ سے تشبیہ زہار ہے، باقی اور کسی بات پر اس کا حکم اطلاق نہیں ہوتا۔ مگر فقہاء امت میں سے کسی گروہ نے بھی ان سے اس معاملے میں اتفاق نہیں کیا ہے، کیونکہ قرآن نے ماں سے تشبیہ کو گناہ قرار دینے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ نہایت بیہودہ اور جھوٹی بات ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جن عورتوں کی حرمت ماں جیسی ہے ان کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دینا بیہودگی اور جھوٹ میں اس سے کچھ مختلف نہیں ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس کا حکم وہی نہ ہو جو ماں سے تشبیہ کا حکم ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اس حکم میں تمام وہ عورتیں داخل ہیں جو نسب یا رضاعیت یا ازدواجی رشتے کی بنا پر آدمی کے لیے ابداً حرام ہیں، مگر وقتی طور پر جو عورتیں حرام ہوں اور کسی وقت حلال ہو سکتی ہوں وہ اس میں داخل نہیں ہیں، جیسے بیوی کی بہن، اس کی خالہ، اس کی پھوپھی یا غیر عورت جو آدمی کے نکاح میں نہ ہو۔ ابدی محرمات میں سے کسی عورت کے کسی ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دینا جس پر نظر ڈالنا آدمی کے لیے حلال نہ ہو زہار ہوگا، البتہ بیوی کے ساتھ پاؤں، سر، بال، دانت وغیرہ کو ابداً حرام عورت کی پیٹھ سے یا بیوی کو اس کے سر، ہاتھ، پاؤں جیسے اجزائے جسم سے تشبیہ دینا زہار نہ ہوگا، کیونکہ ماں بہن کے ان اعضاء پر نگاہ ڈالنا حرام نہیں ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ تیرا ہاتھ میری ماں کے ہاتھ جیسا ہے یا تیرا پاؤں میری ماں کے پاؤں جیسا ہے زہار نہیں ہے۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ اس حکم میں صرف وہی عورتیں داخل ہیں جو ہمیشہ حرام تھیں اور ہمیشہ حرام
رہیں یعنی ماں، بہن، بیٹی وغیرہ، مگر وہ عورتیں اس میں داخل نہیں ہیں جو کبھی حلال رہ چکی ہوں، جسے رضائی ماں، بہن، ساس اور بہو یا کسی وقت حلال ہو سکتی ہوں جیسے سالی۔ ان عارضی یا وقتی حرام عورتوں کے ماسوا ابدی حرمت رکھنے والی عورتوں میں سے کسی کے ان اعضاء کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دینا ظاہر ہوگا، جن کا ذکر بغرض اظہار اکرام و توقیر عادتاً نہیں کیا جاتا۔ رہے وہ اعضاء جن کا اظہار اکرام و توقیر کے لیے کیا جاتا ہے تو ان کی تشبیہ صرف اس صورت میں ظاہر ہوگی جبکہ یہ بات ظہار کی نیت سے کہی جائے۔ مثلاً بیوی سے یہ کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں کی آنکھ یا جان کی طرح ہے، یا ماں کے ہاتھ پاؤں یا پیٹ کی طرح ہے، یا ماں کے پیٹ یا سینے سے بیوی کے پیٹ یا سینے کو تشبیہ دینا، یا بیوی کے سر، پیٹھ یا ہاتھ کو اپنے لیے ماں کی پیٹھ جیسا قرار دینا، یا بیوی کو یہ کہنا کہ تو میرے لیے میری ماں جیسی ہے۔ ظہار کی نیت سے ہو تو ظہار ہے، اور عزت کی نیت سے ہو تو عزت ہے۔ مالکہ کہتے ہیں کہ ہر عورت جو آدمی کے لیے حرام ہو، اس سے بیوی کو تشبیہ دینا ظہار ہے، حتیٰ کہ بیوی سے یہ کہنا بھی ظہار کی تعریف میں آتا ہے کہ تو میرے اوپر فلاں غیر عورت کی پیٹھ جیسی ہے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ ماں اور ابدی محرمات کے کسی عضو سے بیوی کو یا بیوی کے کسی عضو کو تشبیہ دینا ظہار ہے، اور اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اعضاء ایسے ہوں جن پر نظر ڈالنا حلال نہ ہو، کیونکہ ماں کے کسی عضو پر بھی اس طرح کی نظر ڈالنا جیسی بیوی پر ڈالی جاتی ہے حلال نہیں ہے۔ حنابلہ اس حکم میں تمام ان عورتوں کو داخل سمجھتے ہیں جو ابداً حرام ہوں، خواہ وہ پہلے کبھی حلال رہ چکی ہوں، مثلا ساس یا دودھ پلانے والی ماں، رہیں وہ عورتیں جو بعد میں کسی وقت حلال ہو سکتی ہوں، مثلا سالی، تو ان کے معاملے میں امام احمد کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے تشبیہ بھی ظاہر ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے تشبیہ ظاہر نہیں ہے۔ نیز حنابلہ کے نزدیک بیوی کے کسی عضو کو محرمات کے کسی عضو سے تشبیہ دینا ظاہر کی تعریف میں آ جاتا ہے، البتہ بال، ناخن، دانت جیسے غیر مستقل اجزائے جسم اس حکم سے خارج ہیں۔ اس آیت کی تفسیر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کافی لمبی ہے، لہٰذا آج بھی سلسلہ یہاں ٹوٹ رہا ہے، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔